اگر بیٹی کی عزت خطرے میں ہے تو اس کو ڈھونڈو اور اس کو دیکھو بیٹی کہاں پر ہے۔ ماہ نور کی عزت کو تم نے لوٹا، ان سے بھی بڑے مجرم وہاں کے ایس پی ہیں، وہاں کے ڈی ایس پی ہیں۔ میں آپ کے اس جلسے کے مادھیم سے میں جانتا ہوں میری تقریر ریکارڈ ہو رہی، لیکن میں 366 کے تحت جب اس کی ماں نے 1 بجے دن میں رپورٹ لکھوایا تھا تھانے میں جا کر، ایس ایچ او کیوں نہیں حرکت میں آیا؟ کیوں نہیں دیکھا انہوں نے کہ ہمارے ایشوریہ گرنتھ کے اندر کہا گیا یستر نار یستو پوجنتے رمنتے تتر دیوتاہا، اگر بیٹی کی عزت خطرے میں ہے تو اس کو ڈھونڈو اور اس کو دیکھو بیٹی کہاں پر ہے، اس کا کڈنیپ ہوا ہے تو آرٹیکل 3 بھارت کے قانون کا آئی پی سی 366 کے تحت اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے کہ ایک بیٹی کی عزت خطرے میں ہے، ایک بیٹی 2 دن سے غائب لاپتہ، اس کی ماں غریب تھی، 1 بجے آویدن دیا، 1 بجے تک سوئے رہے مرغا کھا کر، آپ چکن چلی کھا کر جناب، 5 بجے جب خبر آتی ہے کہ اس بیٹی کے ساتھ یہ دورویوہار کیا گیا، پھانسی کے پھندے پر لٹکی ہوئی ملی، وہاں کا ہے سچا ذمہ دار، اس لیے کہ بیٹی کی عزت، اس دیش کی ایک ایک بیٹی کی عزت، یہاں کی جتنے بھی ایڈمنسٹریشنز ہیں ان کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ قانون ہمیں کہتا ہے، آرٹیکل 21 ہم سے کہتا ہے کہ پروٹیکشن آف آور لائف اینڈ پرسنل لیبرٹی، ہماری ایک ایک انسان کی جان کی حفاظت کرنا ہمارے بھارت کے ان ایڈمنسٹریشن، ہمارے پرشاسن کی ذمہ داری۔ 5 بجے ان کی موت ہو جاتی، ان کے ایف آئی آر ہوئے، پکڑے نہیں گئے، ان مجرموں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور آج پروٹیسٹ ہوا، ری ایکشن کے اوپر فوراً ایس پی نے ان کے اوپر کیس ڈال دیے۔ اگر یہی کیس ان قاتلوں کے اوپر ڈال کر ان کی انویسٹیگیشن کرتے تو ایک بیٹی کی زندگی بچ جاتی اور ایک فیوچر کی آنے والی ڈاکٹر بچ جاتی۔ میرے بھائیوں، میرے ہندو بھائیوں، عورت کا جو سمان اسلام میں ہے، عورت کا اس سے کہیں زیادہ سمان آپ کے گرنتھوں کے اندر موجود۔ یتر نار یستو پوجنتے رمنتے تتر دیوتاہا، یہاں یہ بات کہی گئی کہ اگر آپ نے بیٹی کی عزت نہیں کی گھر میں تو آپ مجرم ہے، آپ جرم کرتے۔ کیوں؟ بیٹی اس کی ایک حیثیت ہے، اس کا ایک مقام، بیٹی نہیں ہوتی، عورت نہیں ہوتی تو یہ دنیا آباد نہیں ہوتی۔ اسلام میں تو میں کہتا ہوں کہ اتنی شدت کے ساتھ تاکید نہیں ہے، اللہ کے نبی کی بشارت ہے کہ اگر بیٹی کی صحیح پرورش کرو گے اور صحیح راستہ دکھاؤ گے اور صحیح طریقے پر ان کی نگرانی کرو گے تو مرنے کے بعد تمہاری اور میری زندگی، مرنے کے بعد تم میرے ساتھ ایسے کھڑے ہوگے۔ لیکن وہاں تو یہ بات کہ یتر نار یستو پرشستا دھارمکی ودیتی یس ساماسمگمہا، بیٹی کو دھارمک بناؤ، بیٹی کو دھارمک بناؤ، ماں باپ کا دھارمک ہونا دیٹ از امپورٹنٹ، بہت ضروری ہے۔ لیکن سماج میں ہمارے ہندو بھائیوں، ہم اس بات کو ایکسپٹ کرتے ہیں، ہماری بھی ماں بہنوں کی بہت بڑی بڑی خامیاں اور غلطی، بلکہ ہم مسلمانوں کی، حضرت مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ مسائل جن پر وی آر ایبل ٹو، وی کین ڈو، ہم کر سکتے ہیں، عمل کر سکتے ہیں، لیکن نہیں کرتے۔ کرناٹک ہائی کورٹ نے کیوں ججمنٹ دیا کہ پردہ اٹ از ناٹ ایسینشیل؟ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ 90% عورتیں پردہ نہیں کرتی، تو انہوں نے سوچا کہ پردہ ضروری نہیں ہے، اس لیے نہیں کرتی، اس لیے ججمنٹ دے دو۔ حالانکہ پردہ ضروری ہے۔ پوچھے مفتی صاحب بیٹھے ہیں، 7 آیتیں ایسی ہیں جس سے پردے کے وجوب کے اوپر دلالت، 70 حدیث ہیں ایسی جو پردے کی وجوب کے اوپر چیخ چیخ کر بولتی ہیں، وہ 70 کے 70 حدیث ہیں۔ لیکن ہمارے عمل نے ہماری شریعت کے اوپر انگلی اٹھایا، عملی اعتبار سے ہم کمزور ہیں، مسجدیں بنا لیں گے ہم، لیکن ان مسجدوں کو آباد کون کرے گا؟ فرشتہ آ کر۔ ہم جوانوں کو کھڑا ہونا ہوگا، ہم مسلمانوں کو کھڑا ہونا ہوگا، نفرت کے خلاف اور ظالموں کے خلاف۔ میری بات بڑی کڑوی ہوتی ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ یونیورسل ٹروتھ کو سامنے لا کر رکھو۔ مجھے پرواہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا نہیں ہوگا، ہماری تقریریں چلائی جاتی ہے
اور علماء کرام کی تقریریں چلائی جاتی ہے، لیکن چپ رہو گے. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. مجرم بنو گے، انصر اخاک ظالما او مظلوما، ظالم کے طرفدار نہیں بن سکتے، ظالم کے ظلم کو دیکھ کر ہم آنکھیں بند نہیں کر سکتے. بھارت کا سنویدھان جو 390 آرٹیکل کا ہے وہ ہمیں بولنے کی آزادی دیتا ہے تو ہم بولیں گے. اس دیش کے اندر اپنے حق کو لینے کی بات کہی گئی تو ہم اپنے حق کے لیے چیخیں گے اور چلائیں گے، اور بیچ میں جو نفرت کی دیوار کھڑے کرنے کی کوشش کرے گا اس کے پول کو بھی کھولنے کی کوشش ہونی چاہیے اور اس کی حقیقت کو بھی لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے. بے وقوف بنا کر رکھ دیا اس دیش کا. کیا فرق ہے ہندو اور مسلمانوں میں؟ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ. کیا ہندو بھائی آپ کے کم برہم نہیں ہے؟ ہم الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں. کیا آپ کے ہم بھرگو سواہا تتسویترورینیم بھرگو دیوس گایتری منتر نہیں ہے؟ ہم تکلیف کے وقت، دقت کے وقت آیت کریمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آپ کے یہاں ہنومان چالیسا پڑھتے ہیں، جے ہنومان ज्ञान गुण सागर जय कपीसते हो लोक उजागर, वीर महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार. कितना अच्छा ये सेंटेंस है. कुमति निवार का मतलब वो बुराई का खात्मा करते थे, सुमति के संगी अच्छाई का साथ देते थे. हमारे यहाँ रोजा है, क्या हिंदू भाइयों के यहाँ व्रत नहीं है? हमारे यहाँ नमाज है, अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़का है. हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ प्रथम तारका जीवा नहीं है. हमारे यहाँ आखिरी नबी मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन है. क्या आप क्या नहीं है? अस्सौ गुणाः पुरुषम दीप्यन्ति प्रज्ञा च कोलम च दम श्रुतं च प्राकर्मश्यबहो भाषिता च. क्या हमारे यहाँ बात कही गई आखिरत की, बात कही गई कयामत की, या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम. क्या आप क्या नहीं कही गई कि मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मर्गाचरन्ति. ये किसी यूट्यूब का मंत्र नहीं है, ये मनुस्मृति का ऋग्वेद का मंत्र है, जिसको खून पसीना एक करके आपके इस बच्चे ने, आपके इस तालिब इल्म ने सींच कर हमने लोगों के सामने पेश करने की कोशिश की. मेरे भाइयों, कोई फर्क नहीं है. अकीदतन कुछ खराबियां हैं, हकीकी बातें छुपाई गई है. वरना आप बुनियादी एतबार से देखेंगे, जैसे अकीदा हमारे यहाँ आखिरत का है कि मरने के बाद दोबारा हमें जिंदा होना है, अल्लाह के पास जाना है, क़यामत कायम होगी, सारे इंसान अल्लाह के सामने हाजिर होंगे, हिसाब किताब होगा. सेम इसी तरह के आदेश हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ भी है. तो फिर ये लड़ाने वाला कौन? इनको पहचानने की जरूरत, इनको आप पहचानो. ये लड़ाने वाले कुछ ही लोग, कुछ ही परसेंट नहीं, कुछ पॉइंट है, परसेंट नहीं, कुछ पॉइंट. हिम्मतनगर गुजरात में एक मरतबा प्रोग्राम हुआ, 2 मरतबा गए तो हमने उस गांव में पूछा कि आप यहाँ पर मात्र 35% में है मुस्लिम लोग, तो आप लोग बचे कैसे? उन्होंने कहा हमारे हिंदू भाई इस गांव के नहीं होते तो हम नहीं बचते. क्यों? उन्होंने अपने बाथरूम में, टॉयलेट में, अपने घरों में, अपने गुसल खाने में हम लोगों को बंद करके बचाया. इससे साफ पता चलता है कि नफरती हिंदू भाई नहीं है. नफरती कौन? ये गैंग है, एक तंजीम है. बाहर से फंडिंग होती है, पर्दे के ऊपर बाहर से फंडिंग की गई, यहूदियों के तरफ से फंडिंग की गई. कॉस्मेटिक की सामान को बेचने के लिए 300-350 बिलियन डॉलर खर्च करके कॉस्मेटिक की कंपनी तैयार किया. यहूदी ने देखा कि भारत के अंदर तकरीबन हमारी 15 करोड़ समाज की बेटियां, 15 करोड़ समाज की बेटियां भारत में अगर हिजाब में होंगी तो वो फिर ब्यूटी नहीं करेंगी, और फिर वो कैसे लिपस्टिक लगाएंगे, कैसे पाउडर इस्तेमाल करेंगे, कैसे क्रीम यूज करेंगे. इसीलिए काम करो, पर्दे के ऊपर बैन लगाओ. जब पर्दे में नहीं होगी औरत, तो औरत की खासियत होती है कि जब बाहर जाए तो थोड़ा मेकअप करके जाए. आप उनके पर्स को चेक कीजिए, पर्स में कुछ मिले ना मिले, पाउडर, ऑयल, क्रीम जरूर आपको नजर आ जाएगा. ये साजिश थी, बेनकाब करने की साजिश भारत की नहीं है, बाहर से डीलर
وہ باہر سے ان کے پرماتما دجال کے چیلے وہ باہر بیٹھے ہوئے کروڑوں روپے فنڈنگ کرتے ہیں، ان پیسوں کو انویسٹ کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہندو سماج کے کچھ نوجوان سمجھتے نہیں، بس خواہ مخواہ کے نعرے بازی پہ اتر آتے ہیں، خواہ مخواہ کی لڑائی پہ اتر آتے، کوئی ایشو ہی نہیں تھا۔ بھی مسجد کا، اذان کا، مندر کا مسجد بناتے ہیں، بنیاد رکھتے ہیں، بھائی ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے اندر عبادت کریں اور کچھ نہیں۔ اذان اس لیے دی جاتی، اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ کی تعداد بڑھی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ کیا کہ بھئی نمازیوں کو کیسے بلائیں گے، کسی نے کچھ مشورہ، کسی نے کچھ مشورہ دیا، اس کے بعد پھر اخیر میں ایک میٹنگ کے بعد کوئی فیصلہ نہیں نکلا۔ ایک صحابی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا، انہوں نے آ کر کے کہا کہ اللہ کے نبی، ہم نے یہ الفاظ مجھے سپنے میں دکھائے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت بلال کو کہا سیکھو ان سے اور اذان دو۔ کس لیے؟ ایک چھوٹے سے بچے سے پوچھئے جو بچہ ایبل ہے بولنے پر، بیٹے اذان کیوں دی جاتی ہے؟ وہ کہے گا کہ نماز کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں۔ ہنومان چالیسا میرے ہندو بھائیو آپ نہیں، آپ پڑھیے، آپ 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ نہیں بلکہ ہمارے نماز کے ٹائم بھی پڑھیے، لیکن خدا کے واسطے اس دیش کے اندر امن و امان کو بحال رکھیے، اس دیش کے اندر جو پیار و محبت ہے اس کو برقرار رکھیے۔ کسی نیتا کے کہنے پر اپنے بیٹوں کو، اپنے سماج کے نوجوانوں کو اگر مت ہونے دیجیے، لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کیجیے۔ کہیں پر کوئی اگر بھارت کے اندر اس طرح کے دنگے فسادات ہوتے ہیں تو روکنے کی کوشش کیجیے۔ ان کے بیٹے چلے جائیں گے بڑے بڑی یونیورسٹی میں، آپ کے بیٹے دنگائی بن جائیں گے، جیل چلے جائیں گے، اور پھر مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد منشیہ روپین مرگاش چرنتی یشام ودیا نہ تپو نہ دھرما، یشام ودیا تپو نہ دھرما، جس کو گیان نہیں، جانکاری نہیں، ज्ञानम न शीलम न गुणे न धर्मा, न धर्म है न ज्ञान है, न रहमो करम शीलम, गुणे न गुण है न धर्मा, न धर्म की कोई बात है। ऐसे इंसान से इस जमीन को बोझ, ऐसा इंसान इस जमीन पर बोझ के मृत्यु लोके भुवि भार भूता, कि वो मरने के बाद वो इस जमीन पर और इस जमीन के बाद यानी मरने के बाद भी वो मरगाश मनुष्य रूपेणे मरगाश शरंती, वो इंसानी शक्ल में एक जानवर है जो अपने ईश्वर को नहीं पहचानता, जो अपने परमात्मा को नहीं पहचानता। मेरे इस देश के अंदर मैं तमाम हिंदू और मुसलमान भाइयों से कहूंगा कि एक प्लेटफॉर्म पर आकर देश से नफरत को मिटाइए और फिर इस देश को आगे बढ़ाइए। और दूसरे नंबर पर खुसूसन मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहूंगा, मैं जाता हूं भारत के अक्सर स्टेट में जाना हुआ, हम मुसलमानों की एक बहुत बड़ी कमजोरी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब अपने पूरे अनुयायी के साथ, अपने तमाम दोस्तों के साथ, मानने वालों के साथ जब मजहब इस्लाम के करीब पहुंचे, इस्लाम को कबूल करने के लिए, तो उनसे गांधी जी ने कहा कि आप कहां जा रहे हो? उन्होंने कहा कि सर इस्लाम कबूल करने जा रहे हैं। कहा इस्लाम कबूल करने तो जा रहे हो, लेकिन किस जमात में जाओगे? कौन सी जमात में जाओगे? मसल के देवबंदियत में जाओगे कि मसल के बरेलवियत में जाओगे? मसल के अहनाफ, मसल के जमात इस्लामी में जाओगे कि तबलीगी जमात में जाओगे कि अहले हदीस में जाओगे? उन्होंने कहा कि ऐसा भी होता है, इनके यहाँ भी जमातें। कहा जमातें नहीं, मस्जिद मस्जिद एक एक 1.5 इंच की मस्जिद बनाकर ये लोग एक दूसरे पर जब कुफ्र का फतवा लगा देते, तो इसीलिए कौन से जमात में जाओगे पहले ये डिसाइड करो, पहले उस जमात में जाओगे तब तुमको इस्लाम के प्लेटफॉर्म पर जगह मिलेगी। उन्होंने कहा तो फिर फर्क क्या है? जो यहाँ पर ईश्वर है, विष्णु ब्रह्म शिव यहाँ है, वही तो इनके यहाँ भी 5000 कहा जाता है कि 5 लाख लोगों के साथ वो इस्लाम के प्लेटफॉर्म के करीब आए थे। लेकिन हमारे तनाज़ों ने, हमारे इंतशार ने, हमारे इस बिखरावपन ने, हमारे उस एक सच्चे इंसान को, भारत के कानून का, भारत के इस देश को एक खूबसूरत संविधान देने वाला एक बहुत बड़ा कायद और एक लीडर जो इतनी तहकीक करने के बाद इस्लाम के प्लेटफॉर्म पर आया था, लेकिन हमारे तनाज़ और इंतशार की वजह से वो महरूम हो गए। कौन जिम्मेदार? हम जिम्मेदार। इस्लाम को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बांटने वाले वो स्पीकर जिम्मेदार, जो कुर्सी पर बैठते इंतशार की बात करते। याद रखो
اگر منتشر ہو گئے تو جنگ احد کے موقع پر اللہ کی طرف سے آنے والی مدد رک سکتی ہے. جب نبی موجود تھے, صحابہ بڑے بڑے موجود تھے, وہاں پر 70 صحابہ شہید کر دیے گئے. گاجر مولی کی طرح حضرت حمزہ کو شہید کر دیا جاتا ہے, ان کے انگلیوں کے پوروں کاٹ دیے جاتے, ناک کاٹ دی جاتی ہے, کان کاٹ دیے جاتے ہیں, سینہ پھاڑ کر اتڑیوں کو نکال لیا جاتا ہے. اللہ کی مدد دیکھ رہی ہوتی, لیکن اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ صحابہ دو حصوں میں بٹے ہوئے تھے, صحابہ دو جماعت میں بٹے ہوئے تھے. اگر اللہ چاہتا تو کہتا کوئی بات نہیں, صحابی ہے, اللہ کے نبی ادھر موجود ہے, نبی کو بچانے کے لیے صحابہ کرام کے ہاتھ چھلنی ہو گئے تھے. پورا پشت دیکھ لیجیے, حضرت زبیر, حضرت طلحہ, 90 زخم آئے تھے تیر اور تلوار کے, نبی کو بچانے کے. نبی کی ذات موجود ہو, قوم دو حصوں میں موجود ہو بچ جائے تو یاد رکھو اللہ کی طرف سے آنے والی مدد رک جائے گی. آج تو نبی بھی نہیں, آج تو صحابہ بھی نہیں, ہم کس اعتبار سے, ہم کس کے بھروسے ہم اپنے الگ الگ پلیٹ فارم تیار کیے ہوئے. ہمارا قرآن ہے, ہماری حدیث کی کتابیں ہے, ہمارا عقیدہ ہے, کعبۃ اللہ ہے, فرائض نماز ہے. سارے مکتبے فکر والوں سے پوچھا جائے کتنے وقت کی نماز پڑھتے ہو, ہاؤ مینی, اینڈ دیر آر 5 pillars آف اسلام اینڈ 5 times a day. کتنے وقت کی نماز تم پر فرض ہے؟ کون سا کلمہ, ان وچ کلمہ ڈو یو بلیو ان گاڈ؟ بتاؤ کون سا خدا ہے؟ سب کہے گا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انتشار کی وجہ کیا ہے؟ جن کا 33 کروڑ خدا وہ ایک پلیٹ فارم پر ہے, ہمارا ایک خدا تو ہم 33 کروڑ پلیٹ فارم پر. دشمن کے گولیوں سے نکلنے والی, بندوق سے نکلنے والی گولی آپ کے سینے کو پوچھ کر نہیں نکلے. حضرت مفتی صاحب نے کہا نا کہ اس بیٹی کے ساتھ جو درویوار ہوا, ان کی عزت لوٹی گئی, تو کس مسلک سے تعلق رکھتی؟ خدا کے واسطے مسلکی جھگڑے کو اسٹیج تک اور عوام تک مت لائی. حضرت مفتی صاحب نے, قاضی صاحب نے بولی بہت اچھی بات, یہ مسلکی اختلافات ہمارے کہاں رہے؟ ہمارے مدرسوں تک, مکتب تک, علماء کرام کی جماعت تک رہے, بیٹھ کر باتیں کر سکتے. اب وہ زمانہ نہیں. ہمارے اس انتشار کو دیکھ کر جو باطل فرق ضالہ, جو دشمنان بھارت ہیں, ہمارے اس دیش کے دشمن ہیں, وہ کامیاب ہو رہے ہیں. آپ کی اسی انتشار کو دیکھ کر سوچنے سے پہلے, کچھ لکھنے سے پہلے سوچئے, تب اس کے بعد لکھیے اور بولیے, تقریر کیجئے, قوم کو جوڑیے. آپ تاریخ پڑھ لیجیے بخارا کی, سمرقند کی. اتنے مضبوط تھے مسلمان, جب چنگیز آیا حملہ کرنے, دیکھا کہ ارے وہاں پتا چلا وہاں مسلمان اتنے مضبوط ہیں, یو کانٹ اینڈ کیچ دیم, یو آر ناٹ ایبل ٹو کیچ دیم, نہیں پکڑ سکتے, نہیں قبضہ کر سکتے. چنگیز, جن کا نام سن کر چھوٹے چھوٹے راجاؤں کے پیشاب ہو جایا کرتے تھے, ان کو انہوں نے کہا نہیں کر سکتے, کہا میں کر لوں گا. بہت شاطر دماغ کا. وہ اپنے میسنجر کو بھیجا, جا کر اس ملک, اس گاؤں کے لوگوں سے بات کی, اس اسٹیٹ کے لوگوں سے بات کی کہ ایسا ہے, میں تمہارے ساتھ مل کر فلاں دشمن سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں. تو وہاں کے لوگوں میں دو جماعت ہو گئی. ایک نے کہا کہ نہیں, چنگیز کا ساتھ دیا جائے. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں, چنگیز کی یہ چال ہے, ہم ان کے ساتھ مل جائیں گے, وہ ہمیں مار دیں گے. تو دو جماعت ہو گئی, یونٹی ٹوٹی. جہاں پر ایک مٹھی, ایک طاقت, ایک پلیٹ فارم, اس کو توڑ کر دو حصوں میں بانٹا. تو چنگیز مل کر اپنے دشمن سے مقابلہ کیا سمرقند کے کچھ لوگوں کے ساتھ. جب دشمن کا خاتمہ ہوا تو کون بچے؟ سب سے پہلے اپنے ان دشمنوں کا جو جماعت ان کے ساتھ مل چکی تھی, ان کو برگلایا کہ تمہارے بھائی ہیں, وہ تمہارے دشمن ہیں, تمہارے ساتھ تو آئے نہیں, چلو ان کا خاتمہ کرو اور تم حکومت کرنا اس دیش میں, اس ملک میں. فوراً گئے, ان کا خاتمہ کیا. ان کا خاتمہ کرنے کے بعد تب چنگیز نے پھر یہ کہا کہ جب تم نے اپنے بھائیوں کو نہیں چھوڑا تو ہم کو کیا چھوڑو گے؟ تو فوراً بچے ہوئے کچھ لوگوں کو ان کا زمین سے نام و نشان مٹا دیا. بخارا, سمرقند, علماء مفسرین, علماء
फिक़ा में देख लीजिए, बड़ी बड़ी किताबें लिखने वाले उलमाए किराम और मुसन्निफ की तादाद, बुखारा और समरकंद हदीस की सबसे बड़ी किताब लिखने वाले जो इमाम बुखारी वहां से ताल्लुक रखते हैं, यानी इतने बड़े बड़े अल्लाह वाले, इतने दानिश्वर और पहुंचे हुए ईमान वाले थे वहां पर, लेकिन जब उनके बीच में वहां के लोगों में इत्तिहाद टूटकर इंतशार के जाल में वो लोग फंसे, इस बीमारी में, उसी चंगेज ने जिसके सामने ये दावा किया गया था कि आप नहीं इनके ऊपर काबिज हो सकते, उन्होंने कहा कुछ दिनों के बाद, मात्र 1.5 साल के अंदर कहा कि देखो अपने उन दरबारियों से जिन्होंने अंदेशा जाहिर किया था कि आप सक्सेस नहीं हो सकते, उस वक्त उन्होंने कहा देखो 1.5 साल हुए, बुखारा हमारे स्वागत के लिए तैयार है, कोई दुश्मन कौन थे वो? इसलिए मेरे भाइयों, मेरे मुसलमानों और इस देश के लोगों, मैं ये कहूंगा कि खुदा के वास्ते 2-2, 3-3 प्लेटफॉर्म पर आने की जरूरत नहीं। ताकत बिखर जाती, ताकत कमजोर पड़ जाती, अपने अपने मसलक के एतबार से आप अमल कीजिए, मना नहीं है। कोई रफ़े-दैन करता है, कोई कुछ करता है, कोई गैर रफ़े-दैन करता है, कोई सरोकार नहीं। इफ यू विल बी राइट तो डेफिनेटली यू विल बी सक्सेस इन दिस वर्ल्ड एंड आफ्टर हियर। आप यहां पर भी कामयाब होंगे और मरने के बाद कामयाब होंगे। लेकिन खुदा के वास्ते आप यूनिटी बना कर रखिए, इत्तिहाद बना कर रखिए, इस देश को मजबूत कीजिए, दुश्मनों को मौका मत दीजिए। इस देश को कमजोर करने के लिए आपको याद होगी, एक तारीख और बताता हूं, एक का नाम था तैमूर लंग बादशाह। पूरे एशिया, पूरे पूर्वी दुनिया के ऊपर इनकी हुकूमत थी और पश्चिमी दुनिया के ऊपर हुकूमत थी बायजीद यलदर्ब की। ये 2 मुस्लिम बादशाह थे। बैक वक्त अगर ये दोनों मिल जाते तो आज पूरी दुनिया के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह का झंडा बुलंद होता, अमन और शांति का पैगाम पूरी दुनिया के अंदर आज दिया जा सकता था। लेकिन जब ये दोनों लड़े आपस में, एक आधी तरफ तैमूर की हुकूमत, आधी दुनिया के ऊपर बायजीद यलदर्ब की हुकूमत, 961 ईस्वी की बात है, आप तारीख उठा करके देख लीजिए। उस वक्त में जब इन दोनों को लड़ाया यहूदियों ने, इन दोनों को आपस में लड़ाया, पूरी दुनिया तबाह हो गई, खुद के खुद तबाह हो गए, दोनों तबाह हो गए, इनकी ताकत बिखर गई और फिर ये गाजर मूली की तरह काटे गए। इसलिए मैं कहा करता हूं अपने इस देश के मुस्लिम भाइयों से खुसूसन कि अल्लाह के वास्ते मसलकी झगड़ों में, मकतबे फिक्र के नाम लेकर आगे मत बढ़िए, कौम कमजोर हो जाएगी। अल्लाह के नबी तो फरमाते हैं अल मुस्लिम का जसदिन वाहिदिन, मुसलमान एक जिस्म के मानिंद, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, ये भी कहते हैं और यूं भी कहते हैं हमारे हिंदू भाइयों को साथ लेने के लिए, ला यदखुलुल जन्नत मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु, अ पर्सन विल नॉट एंटर द पैराडाइज हुज नेबर इज नॉट सेफ फ्रॉम हिज क्रूर